ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی، کسی کو قبر کی تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی، میرا نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں، کہیں دیر نہ ہو جائے جنازے کی فکر ہوگی، پہلے روتے تھے میرے مرنے کے افسوس میں، ہم چلے گئے تو ان کو صرف کھانے کی فکر ہوگی، جو ہی شام ہوگی پریشانی بڑھ جائے گی، کتنے مہمان آئے یہ بتلانے کی فکر ہوگی، پھیکے چاول بنائیں گے سب گوشت بنائیں گے، سب کو برادری میں عزت بنانے کی فکر ہوگی، جو مر گیا وہ مر گیا، اس کے ساتھ کوئی نہیں دفنایا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی نہیں جایا جائے گا، اس کے مرنے کے بعد بھی وہاں پر جو ہے وہ چاولوں کی اور دیگوں کی فکر ہوگی کہ دیگ میں جو ہے وہ مٹن کم نہ ہو جائے، دیگ میں چکن کم نہ ہو جائے، رشتہ دار کہیں باتیں نہ بنائے، رشتہ داروں میں عزت بنانے کی فکر ہوگی۔ اندازہ لگائیں کہ ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی۔ میں لٹا چکا اپنا سب کچھ، اب مجھ میں بس تو باقی ہے، دنیا کہتی برباد ہے مجھ کو، دیکھ کے مجھ میں تو باقی ہے، آزمائش کے بازار میں کھڑا رہا بیچو بیچ، آزمائش کے بازار میں کھڑا رہا بیچو بیچ، سب نے لگا دی بولی بس تو باقی ہے، اور فرق نہیں پڑا کسی کے جانے سے، فرق نہیں پڑا کسی کے جانے سے، غرور تھا میرا کہ تو باقی ہے، میں لٹا چکا اپنا سب کچھ، اب مجھ میں بس تو باقی ہے۔ زندگی سب کو ایمان بچا کر جینے کی لگژری نہیں دیتی ہے، نہ ہی صحیح یا غلط پہ صحیح چوز کرنے کی آزادی۔ زندگی بار بار آپ کو ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کرتی ہے جہاں یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جان بچائیں یا ایمان۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ کتنا لائل ہے تو اسے عزت دے کے دیکھ لو، اسے عزت دو گے، اگر وہ نسلی ہوا تو تمہاری عزت کا احترام کرے گا، محسن کی عزت کرے گا، اس کو سمجھے گا کہ اس نے میرے پہ احسان کیا ہے، اور اگر بد نسلہ ہوگا نا، بے ادب آدمی ہوگا تو وہ تمہارے اسی جو ہے وہ احسان کو جو ہے وہ بد نسلی میں اپنی جو ہے وہ کنورٹ کر دے گا اور تمہارے خلاف سازش کر کے تمہاری پیٹھ پہ وار کرے گا۔ طاقت کے گلاس میں اگر دولت کا نشہ ملا دیا جائے یا شراب تو پینے والا بھول جاتا ہے کہ سلام کس پر کرنا ہے اور گریبان کس کا پکڑنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہاری خامی تمہیں بتاتا ہے، تمہارا بہترین دوست وہ نہیں ہے جو تمہاری خوبیاں تمہیں گنواتا ہے، بلکہ بہترین دوست وہ ہوا کرتے ہیں جو آپ کی خامیاں بتاتے ہیں کہ یار اگر تم اس خامی پہ کام کر لو، بھائی اگر تم اس خامی پہ کام کر لو تو تمہاری یہ خامی دور ہو کر تم ایک بہترین انسان بن سکتے ہو۔ یہ ہوتا ہے دوست۔ ہر بندہ وہ قصہ سنائے گا جس میں وہ خود وفادار ہوگا۔ کہیں کسی نے یہ قصہ سنایا کہ میں نے کہیں غداری کی ہے، کہیں کسی نے یہ کہا کہ میں نے کسی سے جھوٹ بولا ہے، کہیں کسی نے یہ کہا کہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے؟ نہیں، آپ کو ہر شخص جو ملے گا وہ کہے گا میرے ساتھ دھوکہ ہوا، میرے ساتھ غداری ہوئی، میرے ساتھ فراڈ ہوا، میں اچھا بندہ ہوں، باقی سارے برے بندے۔ ایسا کیسے ہو گیا آپ اچھے بندے ہیں؟ کیا بات ہے۔ آپ کا کسی سے تعلق ٹوٹتا ہے، آپ کے حالات برے ہوتے ہیں، ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ 100 میں سے 99% پریشانیاں تو تمہاری اپنی کریٹ کی ہوئی ہیں، 1% کوئی آزمائش ہوگی جو آپ کی زندگی میں ہوگی۔ وہ بھی شوہر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی بیوی سے پیار نہ کرتا ہو۔ اچھا، جی، سب شوہر پیار کرتے ہیں۔ ڈرامہ کرتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی پسند ہے، اپنی ماں کے سامنے اپنے وہ جو خاندان مرضی کہے، ہاں۔ مرد جو مرضی کہے، وہ پیار کر رہا ہے تو اس کے پاس جا رہا ہے۔ مرد کے پیار کا تقاضا اس کا فزیکل ریلیشن ہے، یاد رکھیے گا۔ مرد کے پیار کا تقاضا جو ہے وہ یہ نہیں ہے، اس کو جتنا ایک عورت کے ساتھ انوالو ہوگا فزیکلی وہ اتنا اس سے پیار کرتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ فزیکلی اٹریکشن جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ معاملات کچھ ہوتے نہیں ہیں، یہ میں آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں، ایک مرد کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے کہہ رہی ہوں، اور پورے اطمینان اور پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ عورتوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ آپ کا شوہر گھر آتا ہے، آپ کے بچے ہیں، وہ آپ سے پیار کرتا ہے،
ہاں اس میں لاپرواہی ہو سکتی ہے, اس میں احساس کی کمی ہو سکتی ہے, لیکن آپ مرد پہ یہ ایلیمنٹ نہیں لگا سکتی کہ وہ بے وفا ہے. وہ بے وفا ہوتا تو وہ وقت بھی کسی اور عورت کو دیتا اور آپ سے بچے پیدا نہ کرتا. اگر وہ آپ کے پاس بھی آیا ہے تو اٹس مین کہ اس نے آپ کو کچھ سمجھا ہے, اس نے آپ سے پیار کیا ہے. آج اس بات کو سمجھ لیں. دوست وہ ہے جو چہرے سے پریشانی پہچان لے, خود ہی پہچان لے, خود ہی پہچان لے. دوست وہ ہے جو مسکراہٹ کے پیچھے چھپی خوشی یا غم پہچان لے. دوست وہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسے ایک یکدم بھرا ہوا سانس لیں اور اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے, کوئی پریشانی ہے اس کو. دوست آپ کی آنکھوں سے پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو, وہ دوست ہے. آپ کے دکھ اور خوشی کو آپ کی آنکھوں سے پہچانتا ہو. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ایسا ضرور اپنے ساتھ رکھو کہ ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے مگر وہ ایک تمہارے ساتھ جو ہے وہ تنہا کھڑا ہو. کوئی ایک شخص ایسا ضرور ہونا چاہیے, اور اگر آپ کی زندگی میں وہ ایک شخص, ایک دوست موجود ہے کہ ساری دنیا دشمن ہو جائے مگر وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, تو وہی آپ کا دوست ہے. آپ اسے مت چھوڑیں. اگر وہ ناراض بھی ہوتا ہے, وہ آپ کو کچھ بھی کہتا ہے, وہ آپ کو برا بھلا بھی کہتا ہے, برداشت کر لو. دوستی نہیں توڑنی, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ برے وقت میں کھڑا ہوا ہے. ویسے انسانی وعدوں اور ارادوں کے درمیان ایک موڑ قسمت کا بھی ہوتا ہے جسے لڑا نہیں جا سکتا. تو انشاءاللہ اتوار تک آپ کا کام کرنے کی پوری کوشش. ہمارے ہاں جب کوئی انشاءاللہ کہتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا. آپ پکا وعدہ کیجئے. کتنے افسوس کی بات ہے, اللہ کی گواہی سے زیادہ آپ کو انسانوں کی گواہی پر اعتبار. میں کون ہوتا ہوں جو 4 دن کے بعد کا آپ سے حتمی وعدہ کروں؟ مجھے تو اگلی سانس کا بھی پتا نہیں. اور معاف کیجیے گا, اتوار تک تو آپ کی ضمانت بھی نہیں دی جا سکتی. ایسی سنجیدہ اور محترم باتوں میں مذاق نہیں کرنا چاہیے. زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ وہ جو شاعر نے کہا ہے, تو جو کل ملنے کو کہتا ہے نصیر, تجھ کو معلوم ہے کل کیا ہو. یاد ہے چاہتی تھی کہ تمہارا پریزاد ایک بڑا آدمی بنے. جان لو کہ ہر کامیابی کا ایک خراج کرنا پڑتا ہے. میرا خراج اپنوں سے جدائی ہے. Oh, hold on. That's not my element. I like dark skin, love a melanin. Christian Vuitton, when I'm stepping in. 30 bottles of the food till I'm sentiment. I have the Lambo, switch to the Rari. I'm a gangster, but I like to party.